وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چاروں جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھی کہ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پاسا پلٹا ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل گئی تھی۔ زخموں سے چور گریز سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جس میں عطر کچھ ہوتی ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پر کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں آ پہنچی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمنوں کی تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا، عمارہ ان کی کنیت۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان نجات سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیت اکبار، بیت رضوان میں شرکت کی اور بیت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک عمارہ تھیں جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز جنگ احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت کعب یا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں: میں احد کے دن صبح سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پاسا پلٹا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر ابدار اپنی وفاداری کا جوڑ دکھانے کو بےقرار تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب آگے پیچھے بڑھ بڑھ کر کفار پر حملہ کر کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روک رہی تھی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ پر وار کیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا: اے عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ابن کیمیا ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احد کے دن میں نے عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ عمارہ نے کہا: اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ کے بارے میں پڑھ کر یقیناً آپ کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہوں گے کہ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے؟ یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہی میری بیٹی کا مقصد حیات ہے؟ کاش کہ ہم بیٹیوں کو خوبصورت گڑیا بنانے کے ساتھ ساتھ طاقتور، مضبوط اور خود مختار انسان بنائیں۔ انہیں باربی ڈول بنانے والے بیوٹی پارلرز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہیں غذا اور ورزش سے طاقتور بنانے والے انسٹیٹیوٹ میں بھی بھیجا جائے۔ ناظرین گرامی، 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ ان کی برچھی سے شدید زخمی ہونے کے باعث مسلمہ دور نہ بھاگ پایا اور وہ انہی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 11 زخم آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک بازو کھو دیا اور شدید زخمی ہوئی۔